پر آج بھی 1400 سال کے بعد بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہو، لیکن ان کی مجلس میں آئے ہو، ان کے اجتماع میں آئے ہو تو آپ لوگ میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کا وضو نہیں ہوگا، سر پر ٹوپی نہیں ہوگی، پاؤں دیکھو تو پائنچا اوپر ہوگا۔ بیٹا جب کسی دنیاوی افسر کے پاس جاتے ہو تو یاد رکھنا سوٹ بوٹ میں جاتے ہو، یہ وہ افسر ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ایک سید کا پیدائشی بچہ بھی گلے میں اٹک گیا تو کائنات میں کوئی ایسا پیر نہیں اس کی شفاعت کروا لے۔ امام اعظم کا فتویٰ ہے، کوئی ایسا پیر نہیں ہے جو اس کی شفاعت کروا لے۔ پھر نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب آتے تھے پاک پتن شریف، آپ فرماتے ہیں سید کی زبان نہیں چہرے بولتے، پاک پتن میں بولا سید کی زبان نہیں چہرے بولتے، بولا ان کے چہروں کو دیکھ کر ثابت کیا حدیث سے۔ امام حسن جب سرکار دو عالم کی بارگاہ میں آئے تو یروشلم سے ایک ہندو قبیلہ آیا ہوا تھا، ایک منافقین کا قبیلہ آیا ہوا تھا کہ جو یہودیوں کا قبیلہ، ایسا قبیلہ کہ جو اسلام کے سخت خلاف۔ جب انہوں نے امام حسن کو آتے ہوئے دیکھا اور سرکار دو عالم کی گود میں بیٹھتے ہوئے دیکھا، اور جب آپ نے اپنی چادر مبارکہ اپنے چہرے سے ہٹائی تو وہ تمام لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جس کا نواسے کا رخ انور اتنا اعلیٰ ہو اس کے نانا کا دین کتنا پیارا ہوگا۔ امام حسن ہم شکل مصطفیٰ تھے۔ میں نے صبح بھی یہ بات بتائی، کچھ لوگ نئے ہیں بتا دوں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر پر بیٹھے تو امام حسن تشریف لے آئے، آپ ممبر سے اٹھ گئے اور ایک سائیڈ میں کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر، تو آپ امیر المومنین تھے، آپ کے مشیر خزانہ نے پوچھا حضور آپ تو امیر المومنین ہیں، حسن ابن علی کے لیے کھڑے ہو گئے، وجہ؟ فرمایا حسن ابن علی ہم شکل مصطفیٰ ہیں، حسن ابن علی ہم شکل مصطفیٰ ہیں۔ میں نے جب امام حسن کو دیکھا تو کیفیت رسول اللہ کو دیکھنے والی بن گئی۔ تو غریب نواز اپنے مرید سے کہتے ہیں کہ سمندر آنا ساگر کو بول دے کہ غریب نواز نے اس کوزے میں بلایا ہے۔ آپ کا مرید جب پیر ہند الولی ہو، شہنشاہ ہند، خواجہ ہند الولی، جسے کہیں پناہ نہ ملے، خواجہ صاحب فرماتے ہیں وہ میرے پاس صدا ہے، جسے کہیں پناہ نہ ملے، جملے بہت چھوٹے ہیں دانش مند آدمی نہیں سمجھ پائے گا، جسے کہیں پناہ نہ ملے خواجہ صاحب فرماتے ہیں میرے پاس صدا ہے، عطائے بے پناہ، عطائے بے پناہ۔ آپ اپنے مرید کو کہتے ہیں کہ سمندر آنا ساگر کو بولے اس کوزے میں آ جا۔ مرید بھی عاشق تھا، چلا گیا، کوزہ الٹا کرا، سمندر آنا ساگر پر رکھنے ہی جا رہا تھا، کہا میرے پیر شہنشاہ ہند نے کہا ہے کہ اگر تو اپنی خیر چاہتا ہے تو اس کوزے میں آ جا۔ آپ کا حکم سنتے ہی پورا سمندر آنا ساگر اس کوزے میں سمیٹ گیا۔ یہ کوئی ہواؤں کی باتیں نہیں کر رہا آپ سے، آج بھی سمندر آنا ساگر خواجہ ہند الولی کے دربار کے پاس ہے، دیکھ لیجئے گا، نیٹ پر سرچ کر لیجئے گا، خشک ہو گیا۔ اب یہ غریب نواز کا عالم ہے، یہ عالم ہے غریب نواز کا۔ آپ کے دادا، پردادا، سگڑ دادا، ان کے بھی پردادا، اگر آپ 20 پشتیں اوپر جاؤ تو آتا ہے امام علی مقام کا نام۔ کس کا نام آتا ہے؟ امام علی مقام، امام حسین۔ یہ وہ امام حسین کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک جنت کے نوجوانوں میں امام علی مقام اس کا نام شامل نہیں کریں گے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ امام علی مقام کہ جو رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار ہوں تو آیتیں اتر آئیں، اے حبیب سجدے کو طویل کر دیجئے، اے حبیب سجدے کے وقت کو بڑھا دیجئے۔ حسین ابن علی آپ کے کندھوں پہ سوار، آپ اٹھیں کہیں انہیں چوٹ نہ لگ جائے، اے حبیب قرآن کی باتیں، ہماری باتیں نہیں، قرآن کی باتیں، اے حبیب قاری صاحب بیٹھے ہیں حافظ قرآن ہے، قرآن کی بات، اے حبیب سجدے کو طویل کر دیجئے۔
تو بیٹا جن کی شان میں قرآن بول پڑا، آج کا 2 ٹکے کا آدمی اگر ان کے لیے بولے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق پڑے گا؟ 1400 سال کے بعد بھی یزید کو پلید ہی بولتے ہیں۔ جب وہ کچھ نہیں کر پایا تو آج کا آدمی، آج کا یہ جو ہے، میں تو اسے انسانی نہیں سمجھتا کہ جس کی اتنی اوقات کہ حسین ابن علی کے لیے الٹی بات کرے، جب امام علی مقام کے لیے وہ الٹی بات کر سکتا ہے تو وہ حشر میں کس طریقے سے آقا اور رب کو منہ دکھائے گا؟ ہمیں اپنے قلب کو اس طرح مضبوط کرنا ہے، سب سے پہلے ہمارے اندر عاجزی انکساری ہو، دوسرا ہم لوگ چھوٹوں پر شفقت کریں، بڑوں سے محبت کریں۔ میں آج ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں، تاریخی بات ہے، دادا حضور فرماتے تھے، آپ اکثر ایک بات کہتے تھے کہ بیٹا میں نے اپنے دادا اور انہوں نے اپنے دادا اور انہوں نے ڈائریکٹ غوث اعظم سے سنا تھا، کتاب کی بات نہیں ہے، سینہ بائے سینہ چلی آ رہی ہے وہ بات۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا تھا کہ غوث اعظم نے فرمایا کہ امام جعفر صادق کا قول ہے کہ گستاخ اہل بیت کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، گستاخ صحابہ کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ ابھی تو آپ دیکھیں کہ امام زین العابدین موجود ہیں اپنے غلام کے ساتھ کہ ایک چڑیا آ گئی، ایک چڑیا آئی اور اس نے اپنی چونچ سے کچھ کہا، امام فرماتے ہیں آمین۔ آپ نے آمین فرمایا، آپ کے غلام نے کہا حضور آپ نے آمین کہا، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا یہ چڑیا میرے پاس آئی ہے اور یہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ آپ وقت کے امام ہیں، امام زمانہ ہیں، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ آج کا رزق مجھے بآسانی دے دے، تو میں نے آمین کہہ دیا۔ کون کہتا ہے گھرانہ اہل بیت صرف انسانوں کی، مسلمانوں کی زبانوں کو جانتے ہیں؟ یہ ہر شے کی زبانوں کو جانتے ہیں۔ حشر میں آقا علیہ السلام شفاعت صرف مسلمانوں کی تھوڑی کریں گے، آقا مسلمانوں میں موجود اپنی اس ہر چیز کی شفاعت کروائیں گے جس میں درخت بھی آ جاتے ہیں، جس میں چرند بھی آ جاتے ہیں، جس میں پرند بھی آ جاتے ہیں، جس میں جانور بھی آ جاتے ہیں، وہ تمام لوگوں کی شفاعت آقا کروائیں گے۔ تو شفاعت کرانے والے کو ان کی زبانیں بھی تو آنی چاہیے، شفاعت کروانے والے کو ان کی زبانیں بھی تو آنی چاہیے۔ تو آقا نے اہل بیت کو تمام زبانوں پر عبور دلایا۔ میں صحابہ کی شان کو صبح بیان کر چکا، مگر پھر بھی اپنے عقیدوں کو جو ہے مضبوط کر لیجئے۔ اور میرے باپ دادا اکثر ایک بات کہتے تھے، بیٹا پیر کامل ہو یا نہ ہو، عقیدہ کامل ہونا چاہیے۔ پیر کامل ہو یا نہ ہو، عقیدہ کامل ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا عقیدہ کامل ہے تو آپ کا بیڑا پار ہو گیا۔ اب آپ دیکھو کہ میں آج آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں، میرے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔